اسلام آباد کے اندر ہندو مندر کی تعمیر۔ بنیادی طور پہ یہ مسئلہ تو ایک چل رہا ہے، میں اس پہ ویڈیو بنانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مسلسل دوستوں کے استفسار سے اور کچھ میرے فالوورز کے میسیجز سے، چونکہ سوشل میڈیا پہ میری ویڈیو پہ واٹس اپ کا بٹن آن ہوتا ہے تو متعدد مجھے میسیج آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے مذاہب عالم پہ بکس لکھی ہیں اور میری بکس کا حوالہ دے کے یہ سرچ کے نام سے میری بک ہے، پھر یہ تلاش جو اردو کے اندر مذاہب عالم پہ لکھی جانے والی اردو کی یہ پہلی بک تھی، تو اس کے حوالے دے کے مجھے مسلسل اس پہ مجھے کہا گیا کہ آپ ویڈیو بنائیں۔ تو ہندو مندر کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ 2015 کے اندر ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہندو مندر کے لیے جگہ الاٹ کی جائے۔ 2016 کے اندر جو پاکستان اسلام آباد میں جو ہندو ہیں ان کی جانب سے دوبارہ ایک لیٹر لکھا گیا اور ہیومن رائٹس کمیشن کے لیٹر کا حوالہ دیا گیا۔ اس کے بعد جو پارلیمنٹ ہے پاکستان کی، اس میں ایک سٹینڈنگ کمیٹی تھی ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے سے، اور اس کی چیئر پرسن تھی نسرین جلیل۔ نسرین جلیل کی سربراہی میں ایک میٹنگ ارینج کی گئی اور اس کے بعد اسلام آباد کے اندر ایک ہیرنگ بھی ہوئی۔ ہیرنگ کے اندر سی ڈی اے کے چیئرمین کو بھی بلایا گیا اور ریلیجیس افیئرز کے سیکرٹری کو بھی بلایا گیا، اور ڈاکٹر پروفیسر اشوک کمار ہندوؤں کی جانب سے وہ بھی پیش ہوئے۔ تو یہ میاں نواز شریف کا دور تھا جب یہ 4 کنال اسلام آباد سی ڈی اے H92 کے اندر 4 کنال کی زمین الاٹ کر دی گئی۔ نسرین جلیل صاحبہ اس ٹائم سٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین تھی، اور میاں نواز شریف کا یہ دور تھا جب یہ 4 کنال کی جگہ الاٹ کر دی گئی۔ بالکل اس کو الاٹ ہونا چاہیے تھا۔ اور ابھی جو مسئلہ ہے کہ پاکستان کی جو ہندو ہیں انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے 10 کروڑ روپیہ مانگا ہے کہ ہمیں 10 کروڑ روپیہ چاہیے اس کو بنانے کے لیے، مندر کو بنانے کے لیے، چونکہ وہ اس کی 4 دیواری 20 لاکھ روپیہ ہندو کمیونٹی خود اپنی طرف سے وہ اس کی فنڈنگ اس کو جمع کر کے اس کی 4 دیواری بنا چکے ہیں۔ اب اس مسئلہ کو کچھ جو ہمارے سیاسی شعبدہ باز ہیں وہ سیاسی رنگ دے رہے ہیں کہ عمران خان تو یہودیوں کا ایجنٹ تھا، اب وہ ہندوؤں کا بھی ایجنٹ ہے، اور یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے پہلے پاکستان کے اندر بڑے پائے کے سیاستدان اور بہت ہی ایجوکیٹڈ سیاستدان اپنی جانیں بھی دے چکے ہیں، اور ہمارے سابقہ وزیر داخلہ احسن اقبال ایک فائر بھی کھا چکے ہیں اسی مسئلے کے اوپر۔ یہ مسئلہ بڑا دردناک اس لیے ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں جنہوں نے نہ تو قرآن پاک کی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے، نہ احادیث مبارکہ کا ان کو مطالعہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، وہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ایسی مفتی نے، کسی اسکالر نے اسی مسئلے پہ قانون کو ہاتھ میں لیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کوئی مفتی، کوئی اسکالر، کوئی مولوی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا۔ جب بھی قانون کو ہاتھ میں لیا وہ ینگ چیپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور جن کو صرف ان کو ایک تحریک دے کے، ان کو موٹیویٹ کر کے اس مسئلے کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا یہ خطرناک مسئلہ ہے پوری دنیا کے لیے بھی، اور اسپیشلی ہمارے پاکستان کے لیے بھی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا جو اسلام ہے، جب ہم لائٹ غیر مسلم کی بنائی ہوئی لائٹ یوز کرتے ہیں، ہمارا اسلام خطرے میں کیوں نہیں پڑتا؟ جب ہم غیر مسلم کے بنائے ہوئے جہاز پہ بیٹھ کے اپنی ریلیجیس پرفارمنس کے لیے حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا دین جو ہے وہ خطرے میں کیوں نہیں پڑتا؟ جب غیر مسلم کنٹریز جو ہیں، یورپ، امریکہ، اس کے اندر جب ہم اپنی مساجد بناتے ہیں، ہمارے مسلم لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں، نیشنلٹیاں لیتے ہیں، ہمارا دین خطرے میں کیوں نہیں پڑتا؟ ہمارا دین صرف اسی ٹائم خطرے میں کیوں پڑتا ہے جب پاکستان کے اندر کسی منارٹی کا، کسی غیر مسلم کے رائٹ کا، ان کے حقوق کا مسئلہ آ جاتا ہے، تبھی ہمارا اسلام کیوں خطرے میں پڑتا ہے؟ جھوٹ بولنے پہ ہمارا اسلام خطرے میں کیوں نہیں پڑتا؟ بے ایمانی کرنے پہ، جو چیٹ کرنے پہ، دھوکہ دہی پہ ہمارا اسلام جو ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ خطرے میں کیوں نہیں پڑتا؟
हमारे अपने देश पाकिस्तान के अंदर बच्चों के छोटे माइनर जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका रेप करने से हमारा दीन जो है वो खतरे में क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये जो सियासी शोबदाबाज हैं, ये इन मसाइल को, इन इश्यूज को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं हर उस बंदे की मजम्मत करता हूं, भले उसका तल्लक तरीके इंसाफ से हो, भले नवाज शरीफ की पार्टी से हो, बल्कि भले पीपल्स पार्टी से हो, जो इन मसाइल को अपने सियासी एजेंडों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मजहबी पहलू हम देखते हैं कि इस्लामी रियासत के अंदर क्या दूसरे मज़ाहब के लोग अपना जो इनकी इबादत गाहें हैं उनको तामीर कर सकते हैं या नहीं। तो जो फतावाए आलमगीरी है, जिसको तमाम मसालक के उलमा इकराम मानते हैं, वो फतावाए आलमगीरी के मुताबिक भी जो गैर मुस्लिम है वो इस्लामी रियासत के अंदर अपनी इबादत गाहों की तामीर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे नबी आखिर ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का पहला जो कानूनी मसवदा था वो मिसाके मदीना की शक्ल में दुनिया में पेश किया। अगरचे जो एडवांस दुनिया वाले हैं, ये दुनिया में पहला कानूनी मसवदा जो है वो मैग्ना कार्टा को मानते हैं। मैग्ना कार्टा जो है वो 1215 के अंदर लिखा गया था, लेकिन जो मिसाके मदीना था वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 ईस्वी जो था उसमें वो लिखा गया था। और वो जो मदीना के अंदर जूइश और गैर मुस्लिम बसते थे वो उनके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के दरमियान था। उसके मुताबिक भी जो गैर मुस्लिम थे मदीना के अंदर, उनको मुकम्मल तौर पे मजहबी आज़ादी थी। हम इससे आगे आते हैं कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान जो ज़माना जाहलियत के तमाम कवानीन थे उन कवानीन को मंसूख कर दिया, बल्कि दौरान जंग भी कहा कि औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को कत्ल ना किया जाए। जंग के दौरान भी ये कहा कि जब जंग के दौरान इनके काफरों के कान, नाक और हाथ ना काटे जाए, फसलों को तबाह ना किया जाए, जो गैर मुस्लिम की इबादत गाहें हैं उनको ना गिराया जाए, जंग के दौरान भी ना गिराया जाए। इसकी एक बड़ी वाजिया मिसाल मैं आपको दूंगा, बल्कि मैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की लिखी हुई तहरीर है वो भी मैं आपको उसका उर्दू तर्जमा पढ़ के मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। अलबत्ता ये जो मिस्र के अंदर कोहे सीना है, कोहे सीना में जो ज्यूइश की इबादत गाहें थी उनको ना गिराने का हुक्म दिया गया। फिर जो सेंट कैथरीन था मिस्र के अंदर, उसको ना गिराने का हुक्म दिया गया कि उनको गिराया ना जाए, बल्कि एक बड़ी मुकद्दस और एक बड़ी मुबारक तहरीर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की लिखी हुई है वो आज भी सेंट कैथरीन मिस्र के अंदर मौजूद है और उन्होंने बाकायदा उसको कवर करके उसके अंदर रखा हुआ है। तो उसका मैं उर्दू तर्जमा पढ़ के आपको कोशिश करूंगा कि उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन जो मैंने की है वो मैं आपको लिख के पढ़ के मैं सुनाऊं। तो इसके 8 नुकात थे। पहला नुक्ता जो था वो ये था कि ईसाइयों के गिरजाओं, राहबों के मकानों और उनकी ज़ियारत गाहों को उनके दुश्मनों से बचाएं। दूसरा नुक्ता क्या था कि तमाम मुजर और तकलीफ रसा चीजों से पूरी तरह उनकी हिफाजत करें। तीसरा नुक्ता क्या था कि उन पर बेजा टैक्स ना लगाया जाए। चौथा नुक्ता क्या था कि किसी को अपनी हदूद से खारिज ना किया जाए, यानी नॉन मुस्लिम को। पांचवा क्या था कि कोई ईसाई अपना मजहब, किसी भी ईसाई को अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर ना किया जाए। छठा नुक्ता क्या था कि किसी राहब को अपनी खानकाह से ना निकाला जाए, राहब को उसकी खानकाह से ना निकाला जाए। सातवां क्या था कि किसी जायर को, जायर यानी जो हज करने वाला या जो मजहबी अपना फरीजा अदा करने वाला, किसी जायर को अपनी जियारत से ना रोका जाए। आठवां और आखिरी नुक्ता था कि मुसलमानों के मकान और मस्जिद बनाने की गरज से ईसाइयों की गिरजाघर या यहूदियों की इबादत गाहें मस्मार ना की जाए।
تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یورپ میں یوکے کے اندر ہم عیسائیوں کے چرچ لے کے اپنی مساجد ہم تعمیر کرتے ہیں. اگر ایسا وقت دنیا کے اندر آ گیا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے مسلمانوں کو بے دخل ہونا پڑے گا یوکے یورپ سے، امریکہ کینیڈا سے، اور جو نان مسلم ورلڈ ہے. اسلامی ریاست کے اندر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے فتاوی عالمگیری تک ہمیں مکمل ریفرنسز ملتے ہیں کہ عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی ہونی چاہیے، غیر مسلم کو مکمل مذہبی آزادی ہونی چاہیے. وہ اپنے مندر، مسجد، اپنے سیناگوگ، اپنے چرچ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. یہ اسلامی ریاست کا قانون ہے. البتہ جو ہندو پاکستان گورنمنٹ سے مانگ رہے ہیں اس کے لیے فنڈنگ کو 20 کروڑ کی، اس پہ ابھی بحث چل رہی ہے، کیونکہ اس کی فیور میں جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست گورنمنٹ کا پیسہ جو ہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے، اس لیے ان کو دینا چاہیے. لیکن یہ ابھی قابل بحث ہے، یہ زیر بحث ہے معاملہ. البتہ اس کو ہمیں سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہیے. اگر آپ میرا چینل یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پلیز. اگر آپ میرا چینل فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کا لنک اوپر دیا گیا ہے، لنک کے اوپر جا کے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ میری انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور میرا اور آپ کا رابطہ رہے.